اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ کی عادت ہے کہ ان کی پرورش کے سامان بھی مہیا کرتا ہے. یہ اس کی عادت ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو تدریج کے ساتھ عروج سے ہمکنار کرتا ہے، اس کو معراج کمال تک لے جاتا ہے. اور جس مقصد کے لیے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ اپنے عروج کمال کے اوپر پہنچنے کے بعد ثمر لاتی ہے اور وہ ثمر اس کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی عادت ہے مخلوقات کو پیدا کرنا، مخلوقات کو صفات دینا، اور ان صفات کے سمات اس کو سفید جو صفات اس کو دیے گئے ہیں ان کے ساتھ اس کو معراج کمال تک لے جانا. یہ اللہ کی عادت ہے. لیکن صوفیاء نے یہ کہا ہے، عارفوں نے یہ کہا ہے کہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں. ایک فعل خلقی کی صورت میں ہے، خود کار مشینیں، جیسے سورج آ گیا، ستارے آ گئے، روشن ہیں مگر صاحب عقل اور صاحب ادراک نہیں ہیں، غیر عاقل غیر ناطق ہیں. بس اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. اگر وہ ٹوٹ جائیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اگر رک جائیں تو ان کا کوئی قصور نہیں. ان سے کوئی غلطی جو سرزد ہوتی ہے وہ اس کے مکلف اس واسطے نہیں ہے کہ وہ صاحب عقل اور صاحب فراست ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، فعل خلقی کی صورت میں چلنے والی مخلوق، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. آتش، آب، غبار، خاک، یہ سارے عناصر، اربع عناصر جن کو کہتے ہیں، سب کے ساتھ غیر عاقل غیر ناطق ہے. فعل خلقی کی صورت میں چلتے ہیں. زمین گردش کر رہی ہے، آسمان چل رہا ہے، ستارے چل رہے ہیں، سورج آ رہا ہے، کائنات بقع نور بن چکی ہے ان کے ساتھ. اور صاحب لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو سورج اور ستارے اور چاند چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا. یہ زینت جتنی بھی ہے، یہ مزین السماوات والارض جتنی چیزیں ہیں، سب کی سب فعل خلقی کے تابع ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی عاقل نہیں. شجر، حجر، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے منافع کے لیے اور فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، سب کے سب بے عقل اور نادان ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اہل نظر کو فرمایا کہ دیکھیں ادھر ہم نے اونٹ کو بنایا، اونٹ حیوان ہے، انسان نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ اونٹ کی تخلیق ہم نے کیسے فرمائی. ایک عالم بھی اونٹ کو دیکھے گا، ایک حکیم بھی دیکھے گا، ایک عارف بھی دیکھے گا. تین آنکھیں اس کو دیکھیں. عالم عالمانہ طور پر دیکھے گا، اس کو معلوم کرے گا. حکیم حکیمانہ طور پر اس کو دیکھے گا، اور عارف اس کی اسرار اور رموز سے بھی پار چلا جائے گا، اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا. تین آنکھیں ہیں جو کائنات کا مطالعہ کرتی ہیں. وہ بھی فعل خلقی، یہ بھی فعل خلقی، آسمان بھی فعل خلقی، اور جبال بھی فعل خلقی، اور زمین بھی فعل خلقی. ایک صاحب نے کہا کہ مردوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. میں نے کہا بھائی تمہیں موت کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ارض البیت عطا، اللہ نے فرمایا زمین مردہ ہے. اگر یہ مردہ زمین تمہیں کروڑہ خزائن دے سکتی ہے، انگور تمہیں دے سکتی ہے، سونا تمہیں دے سکتی ہے، چاندی تمہیں دے سکتی ہے، اشجار تمہیں دے سکتی ہے، نباتات تمہیں دے سکتی ہے، ریشم کے کپڑے تمہیں دے سکتی ہے، اطلس اور بفت کے سامان تجھے دے سکتی ہے، گناگون ذائقے تجھے دے سکتی ہے.
اور سلطانوں کو وہ سامان دے سکتی ہے، چرواہوں کو وہ زندہ رکھ سکتی ہے، مکان تمہارے بنا سکتی ہے، کھیت تمہارے اگا سکتی ہے، تو مردوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تمہارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ مردے پر کوئی عالم ایسی بات نہیں کرتا۔ میں پہلے خلقی کی بات کر رہا تھا، عالموں عارفوں کے پاس جاؤ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْفِكْرِ نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْفَلَاسِفَةِ نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْمَنطق نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کا رونگٹا رونگٹا علم الہی کی روشنی میں، علم مصطفی کی روشنی میں اور علم دین کی روشنی میں خدا کے ذکر میں مصروف ہے، ان سے پوچھو، اس واسطے کہ وہ امین ہے، وہ مہذب النفس ہے، وہ مزکی النفس ہے، انہوں نے تہذیب باطن حاصل کی ہے، لہذا کوئی مسئلہ غلط کبھی نہیں جانا۔ عارف سے مسئلہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں، علم دو قسم کے ہیں، ایک اکتسابی علم ہے، ایک وہبی علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سارے علم جانتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا وہ بحرین کی طرف تشریف لے جائیں، میرا وہاں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس تشریف لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کتابی ہی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر وحی کے علم بخشا، ادھر جس شخص کے پاس میں آپ کو بھیجتا ہوں ان آداب کے ساتھ تشریف لے جائیں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کسی استاد سے اس کو تعلیم نہیں دی گئی، کسی وحی کا اس کو محتاج نہیں کیا گیا، بغیر وحی کے ہم نے اس کو علم دیا، اس کے پاس تشریف لے جاؤ، لأنك أنت صاحب الوحی، آپ صاحب الوحی ہیں، وحی بھی ایک علم ہے، وہ بھی میری ہی دین ہے۔ اگر جبریل لائے ہیں تو جبریل کو اپنے پاس علم تھوڑا ہی لائے ہیں، جو علم ہم نے وحی کے ذریعہ بھیجا وہ بھی ہمارا ہی علم ہے، لیکن اس سے کچھ اکتساب کا تعلق ہے۔ لیکن کچھ ایسے میرے بندے ہیں جن کو میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں جس کو میں نے اپنی جناب سے بغیر وحی کی تعلیم عطا کی۔ سورہ کہف کا ذکر ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ فعل خلقی کے اندر ایک نبی اللہ کا رہنا، فعل خلقی کے اندر ایک عارف باللہ کا رہنا، ایک شریعت کی روشنی میں کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک طریقت کی روشنی میں، روحانیت کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اللہ کا علم نعوذ باللہ کسی صاحب روحانیت سے کم ہوتا ہے، نہیں، اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اے نبی اللہ، میرے محبوب نبی، کوئی علم سارے کتاب ہی مندرج نہیں ہوتے، کچھ علم ایسے بھی ہیں جو ہم بغیر کتاب کے دے دیا کرتے، یہ سمجھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس بندہ خدا سے ملے، انہوں نے پہلے ہی دفعہ یہ فرما دیا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ شریعت کے پابند ہیں، جب بھی کہیں حدود سے کوئی کلمہ ہمارا باہر چلا گیا یا ہمارا فعل باہر ہو گیا تو آپ احتساب فرمائیں۔ فرمایا آپ صبر نہیں کر سکتے، کریں گے، فرمایا انشاءاللہ۔ نبیوں کی بات